वो कोई बिजनेस कम्युनिटी से लोगों को नहीं लगाया गया था। اور میرے خیال میں اس رپورٹ پہ بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. یعنی کہ وہ ایسے ہے جیسے آپ اندھے کنویں میں پھینک سر دیں. رپورٹ 850 صفحات پہ ہے جہاں خربوں ہو رہے ہیں وہاں پہ کروڑوں کی کیا اہمیت ہے. اور یہ ہر سال خربوں کا خسارہ عوام کی ہڈیوں سے نکالا جا رہا ہے. یہ بزنس ادارے کمرشل ادارے چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ تو پرائیویٹائزیشن تو گزشتہ 26 سال سے چلی آ رہی ہے سر. نہیں اگر یہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز پہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 5 کھرب 90 ارب روپے کے نقصانات. میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب. سر حال ہی میں ریاستی اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ جاری کی گئی. اس رپورٹ میں نفع نقصانات اخراجات یہ سارا کچھ شامل کر کے اور یہ وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پہ رپورٹ موجود ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں جو سرکاری ادارے وہ آپ کو 5 کھرب 90 ارب روپے میں سالانہ پڑ رہے ہیں. یہ قوم کے ٹیکس اور قوم کا پیسہ ان اداروں پہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ اس رپورٹ کی نشاندہی کیا کرتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، جبکہ اس کے اوپر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، پریس کانفرنس بھی کی ہے اس پہ. اس پہ آپ اپنی تحقیق اور اپنی معلومات شیئر کریں ہم سے. دو چیزیں عابد صاحب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک کہ یہ ریاستی ادارے نہیں ان کو کہنا چاہیے، یہ ریاستی ملکیتی ادارے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، جو حکومت کی ملکیت میں کاروباری ادارے ہیں. یہ وہ ہیں، یہ حکومتی کاروباری ادارے کہہ لیں ہم کو. حکومتی کاروباری ادارے ہیں، ریاستی کاروباری ادارے ہیں جو کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے کہ وہ اتنا پیسہ ایک سال میں کھا گئے. یعنی کہ وہ ایسے ہے جیسے آپ اندھے کنویں میں پھینک رہے ہیں. کبھی کمپنیاں بنی، کبھی کارپوریشنز بنی، کبھی یہ ان کا کوئی سٹرکچر بنا، کبھی کچھ سٹرکچر بنا، اور ابھی حالت یہ ہے کہ وہ ایک غریب ملک کے غریب عوام کے پیٹوں کے اندر سے، ان کی جیبوں کے اندر سے پیسے نکال کے ان اداروں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے. اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں یہ رپورٹ اس بارے میں کچھ نہیں کہتی. ہاں رپورٹ یہ ضرور بتاتی ہے. سر رپورٹ 850 صفحات پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی تحقیق کی گئی ہے اور بڑی جامع طریقے سے اس کو منظم کیا گیا ہے. اور یہ حکومتی رپورٹ ہے. بڑی محنت سے یہ تیار کی گئی ہے. بڑے شاندار قسم کے گرافکس لگا کے گرافکس بنائے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں اس رپورٹ پہ بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. چلیں جہاں خربوں ہو رہے ہیں وہاں پہ کروڑوں کی کیا اہمیت ہے. میرے لیے اس کا سب سے اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں یہ بظاہر کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن نقصان میں جا رہے ہیں. میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سرکاری افسران، سرکاری بابوں یا ٹائی کوٹ لگا کے بیٹھے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کمرشل اداروں کو چلائیں. ان کمرشل اداروں کو چلانے کے لیے ایک بزنس مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. نوکری کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ کمرشل ادارے نہیں چلا سکتے. یہی غلطی ہوئی کہ ایک تیزی سے گروئنگ انڈسٹری جو تھی وہ نیشنلائزیشن کے بعد، کیونکہ نیشنلائزیشن کے بعد بھی ان کے سربراہ جو ہیں وہ سرکاری افسران لگے، وہ کوئی بزنس کمیونٹی سے لوگوں کو نہیں لگایا گیا تھا. اگر ارلی 70s میں جب یہ نیشنلائزیشن ہوئی اس وقت بھی اس بات کا ادراک کیا جاتا، اس چیز کو دیکھا جاتا کہ کیا یہ سرکاری افسران جو ہیں یہ بزنس ادارے کمرشل ادارے چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ان کی اہلیت کے مطابق جن کو آپ نے ٹریننگ ہی نوکری کرنے کی دی ہے اور افسری کرنے کی دی ہے ان سے آپ بزنس کس طرح چلوا سکتے ہیں. اور جب وہ پھر ناکام ہوا اور بہت ہی بری طرح ناکام ہوا کہ گروئنگ ادارے اور ترقی کرتے ہوئے ادارے اور پیسہ کماتے ہوئے ادارے جو ہیں وہ اس ملک پہ بوجھ بن گئے. مطلب 56 سال سے ابھی تک حکومتیں اور ریاست یہ فیصلہ نہیں کر سکی
کہ یہ ادارے ملک و قوم کے لیے مفید ہیں اور یہ ہر سال کھربوں کا خسارہ عوام کی ہڈیوں سے نکالا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی ایک کم از کم بہتری یہ ضرور آئی ہے موجودہ دور میں جی، کہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ شو کی ہے. یہ تو پرائیویٹائزیشن تو گزشتہ 26 سال سے چلی آ رہی ہے نہیں نہیں، جو کمٹمنٹ بلکہ 90s کے بعد یہ پروسیس شروع جو ہو گیا تھا. نجکاری کے بارے میں، پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کمٹمنٹ اس وقت آپ کو نظر آتی ہے، یہ پہلے نہیں تھی. اب چاہے یہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز میں ڈائریکشن کا لفظ نہیں استعمال کرتا، میں بہت اچھا سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز پہ ہو رہا ہے پھر بھی بہت اچھی بات ہے. نہیں، ہمیں اسے مثبت لینا چاہیے. اور اگر یہ خود سے ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے ہمارے بیوروکریٹک سسٹم کے اندر یا ہمارے سیاستدانوں کے اندر یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا ان لوگوں کے اندر جو حقیقی طور پہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں اور اس ملک کو چلانے کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، کہ اگر ان میں یہ ادراک ہو گیا ہے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سرکاری افسران کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کمرشل ادارے چلائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. کم از کم ایک نتیجے پہ تو ہم پہنچے. اب لیکن اس کے پھر اور بہت سارے پہلو کھڑے ہو جائیں گے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کے پروسیس جیسے بھی پی آئی اے ہوا ہے، تو یہ بہت سارے مسائل اور بھی آ جائیں گے سامنے. دیکھیں، 100% شفافیت تو کسی بھی جگہ پہ دنیا میں شاید ممکن نہیں ہوتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ بات کرنے کی بجائے اگر وہ کرنی ہے تو وہ پھر الگ طور سے ہم دیکھ لیں گے کہ نجکاری جو ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. فی الحال تو میں یہ بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، یہ رپورٹ اس وقت بھی وزارت خزانہ یا فنانس ڈویژن آپ اس کو کہتے ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے. 850 سے زائد صفحات پہ مشتمل ہے. بہت اچھے طریقے سے یہ تیار کی گئی ہے. سیکشنز بڑے بہترین اس میں بنائے گئے ہیں. آپ کو کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ان اداروں کے ساتھ ہے. اس میں ایک طرف آ رہا ہوں کہ بڑے ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ نمبر 1 کون ہے ان میں؟ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پی آئی اے اور اسٹیل مل سب سے بڑے. نہیں، جو عمومی رائے ہے وہ یہ تھی کہ شاید یہ پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل جو ہیں یہ 2 سب سے بڑے نقصان میں جانے والے ادارے ہیں. لیکن یہ رپورٹ کچھ اور بتاتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو پاکستان میں بڑی سڑکیں اور موٹر ویز بنانے کی ذمہ دار ہے اور جس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، وہ 295 ارب روپے کے سالانہ خسارے میں ہے. 295 ارب روپے سالانہ خسارے میں، آلموسٹ 3 خرب روپے کی. اور اس کا اس وقت تک کا مجموعی خسارہ جو اس وقت بکس آف اکاؤنٹس کے اندر نظر آ رہا ہے وہ 20 خرب روپے سے زیادہ ہے. 20 خرب، جبکہ دوسری طرف آپ روڈ پہ نکلیں، موٹر وے پہ نکلیں، ہر جگہ پہ ٹول ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے. اور میرے خیال میں کوئی سال میں تو 2-4 دفعہ ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں. وہ سارا ٹیکس کیا جاتا ہے. وہ ٹیکس جہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ سڑکیں بنانے والا ادارہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جس میں خصوصی تنخواہیں بھی لوگوں کو ملتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کے الاؤنسز بہت زیادہ ہیں. آپ ان کو دیکھیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. یعنی کہ یہاں پہ تو عام افسران کے پاس بھی یہ ڈالے شالے اور اس طرح کی بڑی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت دور دراز کا سفر کرنا ہوتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ ان کو پتہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. اور پھر یہ کہ جہاں نئی سڑکیں بن رہی ہیں وہاں پہ وہ ٹیرین یا وہ سطح ہوتی ہے زمین کی وہ اچھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر ان کو بڑی گاڑیاں دی جاتی ہیں اور بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں. اس میں تو یہ بھی سنا ہے ایک منٹ، ان کے جو ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیداروں کی کمپنیاں اربوں روپے بنا رہی ہیں، اربوں روپے کا پروفٹ شو کر رہی ہیں، لیکن یہ ادارہ جو ٹھیکے دے رہا ہے یہ 20 خرب روپے کا نقصان کر چکا ہے اور کم و بیش 3 خرب روپے کا ہر سال یہ ادارہ نقصان کر رہا ہے. تو کیا اس میں اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی مینجمنٹ کی نااہلی ہے یا
ڈیپوٹیشن میں بھی سنا ہے کافی تعداد میں افسران آئے ہوئے ہیں. جی جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، میں نے بتایا نا کہ دیکھیں جو ٹینڈر دے رہا ہے ادارہ، جو ٹھیکے دے رہا ہے، وہ نقصان میں ہے، اور شدید ترین نقصان میں، اور پاکستان میں نقصان میں نمبر 1 پہ ہے. اور جو ٹھیکیدار ان کے پاس کام کر رہے ہیں، جو کمپنیاں ان کے پروجیکٹ کر رہی ہیں، وہ اربوں روپے کا پروفٹ کما رہی ہیں. تو آج تک کیا کسی بندے کو پکڑا گیا، کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ اگر رپورٹ تو آپ نے دے دی. چلیں رپورٹ آئی ہے تو شاید اس سے آگے بھی کچھ ہو. ہم دوسرے ادارے کی طرف چلتے ہیں. دوسرا ادارہ جو ہے وہ 120 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ دوسری پوزیشن اس رپورٹ میں حاصل کی ہے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے. کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی 120 ارب کے خسارے میں ہے. تو سر الیکٹریسٹی عام آدمی کو جس ریٹ پہ مل رہی ہے، یہ کیسے خسارے میں جا سکتا ہے؟ جی وہ خسارے میں ہے کیونکہ پاور جنریٹنگ کمپنیاں جو آئی پی پیز ہیں وہ پرافٹ میں ہیں. نہیں، وہ پرافٹ میں ہیں، وہ عوام بل دے رہے ہیں، تو یہ خسارے میں ہے. پشاور یہ کون سا کوئی جادوئی طریقہ ہے انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے؟ سن لینا، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے یہ 88 ارب روپے کے خسارے میں چل رہی ہے. ان کا بل کون ادا کر رہا ہے؟ ہاں جی، یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کا بل کون دے رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد نمبر ہے پی آئی اے کا، لیکن پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی، وہ پرائیویٹ شعبے کو دے دی گئی. اس کے تمام نقصانات ایک نئی کمپنی بنا کے اس میں ڈال دیے گئے ہیں. چلیں اب کم از کم یہ ہوا کہ جو ہر سال کا تقریباً 73 ارب روپے کا خسارہ جمع ہو رہا تھا، اور جس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا تھا ٹیکسوں کی صورت میں، تو کم از کم اب یہ 73 ارب روپیہ جو ہے لوگوں کی جیبوں سے نہیں نکلے گا. لیکن سر اس پہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے کہ آپ نے سارا خسارہ ایک کمپنی میں منتقل کیا، اور جو کمپنی پروفیٹیبل تھی اس کمپنی کو آپ نے بھیج دیا. میں نے کہا ہے نا کہ سر اس کو ڈسکس نہ کریں، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ بہت طویل ہو جائے گی گفتگو. اس کے بعد آئیں جس کے بہت یہ چرچے ہیں آج کل کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور بڑا پروفٹ ہو رہا ہے، پاکستان ریلوے. یہ 51 ارب روپے کے خسارے میں ہے سالانہ. جی سالانہ. اس کے بعد لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے 34 ارب کے ساتھ، اور پھر نمبر آتا ہے پاکستان سٹیل کا 31 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ. تو یہ کل کوئی تقریباً 300 کھرب سالانہ. یہ چند ایک کمپنیوں کا ہے نا، ساری کمپنیوں کا نہیں. ساری کمپنیوں کی تو بہت لمبی چوڑی. تو مطلب یہاں پہ جو افسران، جو یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اگر آپ پورے کا پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دکھایا جا سکتا ہے. یہ اس کی کاپیاں ہیں جو رپورٹ ہے، تو یہ بڑی اثر پڑا بھی جا سکتا ہے اس پروگرام کے اندر. لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو خود بھی جو اب تو یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ موبائل فون سے ہی اس کی فنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ جا کے پہلے نمبر پہ تھی آج صبح تو کہ یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کون سا ادارہ کتنی بڑی جونک ہے جو اس ملک کا خون نچوڑ رہا ہے. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے. امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. رپورٹ ڈیجیٹل کو لائک سبسکرائب کریں. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. پاکستان زندہ باد.